علم تو سکھایا ہے لیکن تربیت سے اپنے بچوں کو خالی رکھا. اسی کا نتیجہ آج نظر آتا ہے کہ بچہ باپ کا وفادار نہیں ہے. بچہ جوان ہوا ماں کا خیال نہیں کرتا. بے شمار برائیاں بچے میں پائی جاتی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ اور اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی. ابھی حضرت نے بڑا عمدہ خطاب کیا نا کہ مائیں بچوں کو کل تک وضو بنا کر دودھ پلایا کرتی تھی, تب ماں بچہ غوث اعظم کی شکل میں پیدا کرتی تھی, بچہ غریب نواز کی شکل میں پیدا کرتی تھی, بچہ سرکار سرکاہی کی شکل میں پیدا کرتی تھی. لیکن آج کی مائیں بچہ رونے لگ جائے تو موبائل نکالا, یوٹیوب کھولا اور گانا بجانا ویڈیو لگا کر دے دیا. تو اب یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے. تو جب جس بچے کو بچپن سے گانا بجانا سکھایا گیا ہو وہ بچہ جوان ہو کر اس سے آپ کیا وفاداری کی امید کرتے ہیں؟ ارے ابھی حضرت نے کہا نا کہ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ایسی کرو, بچہ کو سلانا ہو تو ایسے سلاؤ کہ تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے سبحان اللہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ ہماری ماں اور بہنیں کل تک اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیا کرتی تھی, تب جا کر وہ ماں غوث اعظم کی شکل میں بیٹا پیدا کیا کرتی تھی, غریب نواز کی شکل میں بیٹا پیدا کیا کرتی تھی, سرکار سرکاہی کی شکل میں پیدا کیا کرتی تھی اولاد. لیکن آج کی اس لیے کہ 10 منٹ کا وقت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وقت پہ گفتگو کا اہتمام کریں. آلے رسول بیٹھے ہیں. ایک بات آپ سے بتاتا ہوں, حضرت خواجہ بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. بہت بڑا گفتگو مجھ سے پیش کر آپ نے ایک زبردست عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی شمیم رضا مصباحی تیمی صاحب اللہ مرحمۃ العلی نورانی سے سماعت کیا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو امام کسی پیر سے مرید نہ ہو. آخری کڑی ہے, محفل کا اختتام ہونا ہے, توجہ سے سن لیجیے اور ایک بات بس آپ لے کر چلے جائیں. آپ کا آنا بیٹھنا سفر سب اللہ کی بارگاہ میں. میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی پیر کا مرید نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی پیشوا نہیں, وہ میری پیشوائی کیا کرے گا. اس کا کوئی رہنما نہیں, وہ میری رہنمائی کیا کرے گا. اس کا کوئی رہبر نہیں, وہ میری رہبری کیا کرے گا. پھر حضرت طارق السلطنت محبوب یزدانی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس تاجر سے, اس دکاندار سے کوئی سامان نہیں خریدتا جو کسی پیر کا مرید. سرکار سرکاہی کے پیر خانے میں آپ بیٹھے ہیں. اس بارگاہ کا پروڈکٹ جب ایسا ہے جسے زمانہ سرکار سرکاہی کہہ رہا ہے تو پھر سیدی سرکار مقام کا عالم کیا ہوگا. فرمایا مخدوم سمنا نے اس دکاندار سے میں خریداری نہیں کرتا جو کسی پیر کا مرید نہ ہو. ارے اس نے تربیت نہیں پائی تو کیا تجارت کرے گا. تربیت نہیں پائی تو کیا تجارت کرے گا. اس نے اپنا رہنما نہیں انتخاب کیا تو کیا خاک تجارت کرے گا. مطلب یہ میرے دوستوں اور بزرگوں, ایک بڑی بارگاہ میں آئے ہیں, بڑی سرکار میں آئے ہیں, اس سرکار میں آئے ہیں تو یہ پیغام لے کر آپ جائیں کہ اگر آپ کسی اللہ والے کے دامن کو اب تک نہیں تھاما ہے,
بھی اللہ والے کے دامن کو تھام لے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھال دونوں. آخری بات 10 منٹ کا وقت ملا ہے. آخری بات, نوکری کرنے آیا ہوں تو نوکری مکمل ہونی چاہیے, اس میں مس کال والا کام نہ ہو. اسی لیے آخری بات سنیے, بڑی بات حضرت سیدنا سید شاہ عبد السمیع حنیفی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا حافظ فرید الدین عالمی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پیر و مرشد حضرت حاجی دیدار علی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پیر و مرشد حضرت مولانا عبد العلیم لوہاروی رحمۃ اللہ علیہ. اس بارگاہ کے یہ سجادہ نشین بیٹھے ہیں, اس بارگاہ کے یہ سجادہ نشین بیٹھے ہیں, یہ بڑی بارگاہ کے سجادہ نشین بیٹھے ہیں, سرکار خانقاہی کے پیر خانے کے سجادہ نشین بیٹھے ہیں. اور سلسلہ تیغیہ تو آپ سب نے دیکھا ہے, سمجھا ہے. سلسلہ تیغیہ کے ایک عظیم نمائندہ حضرت علامہ مفتی شمیع القادری دہلوی کی صورت میں یہاں تشریف فرما ہے. جن کی موجودگی میں ایک ذمہ داری کے ساتھ سلسلہ تیغیہ کا اگلا خادم آپ کی بارگاہ میں ایک بات کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے, سلسلہ آبادانیہ, سلسلہ فریدیہ, سلسلہ تیغیہ, اس سلسلے میں قسم خدا کی جانتے ہیں کیا ہے؟ اس سلسلے میں سادگی ہے. کہیے سبحان اللہ. اس سلسلے میں سادگی ہے. مفتی صاحب قبلہ, اس سلسلے میں سادگی ہے. حضور سید صاحب قبلہ کی رات کو دیکھے, اللہ اکبر, میں جس وقت صبح کرے تھے یہاں آیا, اس وقت سے دیکھ رہا ہوں اب تک. صبح کس لباس میں تھے حضور, ابھی بھی اسی لباس میں. حضرت صوفی سلیم علیمی صاحب قبلہ آبادانی مجددی کی ذات کو دیکھ رہا ہوں کہ جس لباس میں صبح تھے اسی لباس میں اس وقت. یہ کیا ہے؟ یہ سادگی ہے. اور یہ سادگی ہمارے بزرگوں کی امانت ہے, ہمارے اسلافوں کی امانت ہے. سادگی میں ہی انسان بڑا پیارا لگتا ہے. اور ہمارے اسلاف نے ہمیں سادگی سکھلائی ہے. لہذا ہمارے آباء و اجداد, ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو امانت میں سادگی دی ہے, سادگی کو برقرار رکھیں, سادگی کو برقرار رکھیں, سادگی کو برقرار رکھیں. باتیں تو بہت ساری ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. بس ایک دو شعر میں لفظ حضور کی شان میں پڑھتا ہوں, آپ سب کی محبتیں چاہتا ہوں, سنیے گا. نگاہ عشق ہوئی ہے قبول دیکھ لیا. کہیے سبحان اللہ. نگاہ عشق ہوئی ہے قبول دیکھ لیا, علی کے لال کا شاداب پھول دیکھ لیا. علی کے لال کا شاداب پھول دیکھ لیا. علی کے لال بیٹھے ہیں, نگاہ عشق ہوئی ہے قبول دیکھ لیا, علی کے لال کا شاداب پھول دیکھ لیا. اب اس سے بڑھ کے میری خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں نے چہرے آلے رسول. اس سے بڑھ کے میری خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں نے چہرے آلے رسول دیکھ لیا, کہ میں نے چہرے آلے رسول دیکھ لیا. اور جب بات دیکھنے کی آئی ہے تو صبح مزار شریف کے برآمدے میں سرکار تشریف فرما تھے اور سرکار نے فرمایا کہ